نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا۔ وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے ابھی کتنے مواقع باقی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا اہم ترین کام نماز ہے، اور خصوصاً نماز تراویح ہے۔ نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، اور پھر دن کی 5 نمازوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم اٹھ نہیں پاتے، عام دنوں میں سستی ہو جاتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دے کر سحری کے وقت بھی جاگنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ اگر سحری کے وقت نہ یہ نماز پڑھ سکے تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے پیارے بندے ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سال بھر تو ہماری راتیں اور کاموں میں گزرتی ہیں۔ عشاء کی نماز بھی بعض اوقات بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پوری توجہ اور شعور سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم طویل قیام کر سکتے ہیں، اور شاید یہ طویل قیام ہماری پچھلی نمازوں کی کسی کمی کوتاہی کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات 1/3 رات گزرنے پر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ گویا تراویح کی نماز خاص طور پر دعائیں مانگنے کا وقت بھی ہے، کیونکہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جیسے انسان نہا کر نکلے تو ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رمضان میں عام نمازوں کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں، کیا کہ میں نماز اول وقت میں ادا کروں گی۔ یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو خاص طور پر ایک اور کوشش شروع کیجئے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جب شعوری کوشش کریں گے تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ دیکھیں نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن جب ہم اس کو سستی کر کر کے
بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو پانا چاہیے. یعنی کام بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. اور خاص طور پر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. صحابہ کرام نے عرض کون سی؟ فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے چند ٹھونگے مار لیتا ہے، اس طرح جیسے مرغا دانہ اٹھانے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں، لیکن منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا صرف خانہ پوری کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، آخری وقت میں پڑھتا ہے. اس لیے ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے اول وقت میں نماز ادا کریں گے اور تاخیر نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کا قیام، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا دن کے روزے کے علاوہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع عطا کرتا ہے نماز کا. یعنی گویا دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت، کیونکہ رات کا کچھ حصہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں گزارتا ہے تو باقی رات جو سوتا ہے اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ صبح پھر روزہ رکھوں، سحری کروں، تو اس کا یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتا ہے. گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور جس میں رات کی نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہی خوش قسمت ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اس لیے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگرچہ تراویح نماز فرض نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ زیادہ نفل جب پڑھتے ہیں یا لمبی نماز پڑھتے ہیں تو عموماً تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے. وہ صرف تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، بخشش کرانے کا ہے. اس لیے اس نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا کہ نماز کی چوری سے بچو. آپ نے فرمایا چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ نے اس پر کیا فرمایا کہ جو رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتا. یعنی ابھی رکوع میں گئے نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، سجدہ کیا نہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے، ایک سجدے سے اٹھ کے ٹک کے بیٹھے ہی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور نماز میں ہل جل ہی رہی اور ختم کر دی گئی. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس طرح نماز ادا کریں کہ نماز کا بھی حق ادا ہو، نہ کہ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کی چوری کے مرتکب ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا. اس لیے خاص طور پر رمضان کی تراویح میں سارا مہینہ قرآن کی قرات سننا زیادہ اچھا ہے. اس لیے نماز میں یعنی قیام میں جب تراویح میں تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان زیادہ بہتر طور پر اس کی قرات کرے یا سنے. تراویح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں کچھ لوگ مل جل کر تراویح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں، ہم سب لمبا اور طویل قیام کر نہیں سکتے. اس لیے جن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہو اگر موقع پائیں تو وہاں حاضر ہوں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بہتر طور پر نماز ادا ہو سکے گی، کیونکہ انسان جو کام دوسروں کے ساتھ مل جل کر کرتا ہے
وہ زیادہ اس پر آسان ہو جاتا ہے. تنہا نیکی کرنا ذرا بھاری ہوتا ہے، لیکن مل کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے. یعنی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کا مسجد جانا پسندیدہ نہیں. ہاں، اگر اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے فریضے کو ادا کر کے انسان واپس آئے تو یہ ایک بہت ہی عمدہ عبادت ہے جو عموماً گھر میں میسر نہیں آتی. پھر رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام قرآن سے تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان ہی میں ہوگا. اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم دن میں تلاوت کریں، دوسرے یہ کہ رات کو قیام کی حالت میں اس کو سنیں یا پڑھیں. جن لوگوں کو زبانی زیادہ یاد ہے وہ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ اس مہینے میں اس کتاب پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی بینات رکھتا ہے. ہدایت تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ اچھے برے کا فرق بتانے والی کتاب ہے. یہ اس کتاب کے اندر ایسی تعلیمات، ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے. اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی سلامتی کے راستوں کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا پہ چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ کتاب دراصل انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. قرآن پاک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں. علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں. بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بہت واضح کرنے والی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. سب سے افضل اور سب سے بڑے فرشتے جبریل امین اس کو لائے ہیں. پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اور مقصد کیا بتایا گیا؟ کیوں نازل ہوئی؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی. یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کی جائے اس کے ذریعے. یہ کتاب بہت عزت والی ہے، بہت بلند درجہ ہے. بل ہوا قرآن مجید. لیکن کیوں آئی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے. لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب تو سارے عالمین کے لیے ہے. ھدی للناس، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے. لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیضیاب ہو چکی ہے؟
اگر نہیں تو میرے اور آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے. آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ اپنی امت کے سپرد کی تھی. صحابہ کرام نے اس امانت کو خوب نبھایا. لیکن آج کے اس دور میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے رمضان میں اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ نمبر 1 تلاوت کی شکل میں ہوگا. یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکیں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا، پرسنل ریلیشن شپ. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں. جن انسانوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا. اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بھی ایک ذاتی تعلق نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بہت سی آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. بس وہ چیزیں ہیں، کسی کی ہیں، دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، چاہیے تو اس کو خرید لیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہوتی. اس لیے چاہے آپ کو پسند بھی ہو تو ایک ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ. ہاں، اگر اس چیز کو آپ خرید کر اٹھا کر گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے. بازار میں رکھے ہوئے کسی ڈیکوریشن پیس کو آپ صاف نہیں کرتے، آپ اسے اپنا نہیں سمجھتے، لیکن گھر کی چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اہتمام کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ایک ذاتی تعلق، ایک پرسنل تعلق قائم ہوگا، جبھی آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے. اس ذاتی تعلق کے لیے پہلا کام اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے. رمضان میں تلاوت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ویسے عام طور پر بھی ایک حرف پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں. لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے، یعنی نفل درجے کی، تو اس کا اجر فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب. تو اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا. عموماً ہم سحری کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کبھی گپ شپ کرنے لگتے ہیں، ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں، اور ادھر ادھر چیزیں سمیٹتے ہیں، اور گھر کے کاموں میں کچھ لگ جاتے ہیں. بہت فریش ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں. فجر کی بہترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی تک پڑھی جائے. اگر ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں تو فجر کی نماز ان دنوں میں طویل پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر یاد نہیں، بدقسمتی سے، یہ لفظ بدقسمتی کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہی خوش قسمت ہے نا. سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے پیاری چیز اس نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی. ہم اس کے لیے عموماً اہتمام نہیں کرتے اور صرف قل ہو اللہ اور چند صورتوں پر ہی جیتے. تو جتنا جتنا آپ کے اندر وہ ہے اس کو آپ پڑھیے. اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس وقت تلاوت کیجیے، سورج نکلنے تک آپ تلاوت کرتے رہیے، اور پھر اس کے بعد آپ گھر کے کام کاج کر لیجیے. ان کے لیے تو بہت سا وقت ہے، لیکن وہ افضل وقت جو نماز کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ وہ افضل وقت جو قرات کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ عموماً ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ اور مقام اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیونکہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں غور و فکر، تدبر، کیونکہ یہ آیت جو بھی میں نے آپ کو سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے نہیں ملا کرتی. مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے، یہیں آئے ہیں آپ آج، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میری طرح پہلی بار یہاں پر آئے ہوں.
اور آتے ہوئے آپ کو راستہ تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو، اور اگر آپ راستہ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جو مثلاً فرینچ بول رہا تھا یا عربی بول رہا تھا اور آپ عربی اور فرینچ جانتے نہیں، تو بتائیے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح جب تک یہ پتا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ لیکن عام طور پر جب ہم خود سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کوئی بات سمجھ میں آتی، کوئی نہیں آتی، پھر تھوڑی دیر بعد ہم گھبرا جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم رمضان میں ہر روز اکٹھے ہوں، روز کا ایک پارہ پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، اور اس طرح 30 دنوں میں ایک دفعہ ہم شروع سے آخر تک موٹی موٹی باتیں تو جان لیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، اور پھر سال بھر اس کی ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ پڑھتے رہیں جتنا جتنا موقع ہو۔ لیکن یہ وقت، رمضان کا وقت، سارے قرآن کی دہرائی کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دہرائی 2 مرتبہ کی۔ اگر ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے وقت دن میں بھی ایک پارہ سمجھ کر پڑھیں اور وہی پھر رات کو تراویح میں سنیں تو انشاءاللہ 2 دفعہ تو ہو ہی جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اکیلے پڑھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس سے مراد تو مسجد ہے، لیکن خواتین کے لیے تو مسجد میں جگہ سچ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سہولت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکیں، جب بھی لوگ کہیں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں۔ یعنی ذکر کی، تعلیم کی ایسی مجلسیں جس میں اللہ کی کتاب اکٹھے بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہو، اس پر رحمت بھی آتی ہے، سکینت بھی اترتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بیچ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں گوشے پر، فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کر میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کے یہاں آنے میں وقت چاہیے، تھوڑی سی آپ کو دوسری مصروفیات کم کرنی ہوگی، آنے جانے کی بھی زحمت برداشت کرنی ہوگی، لیکن جو قربانی آپ کریں گے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ یہاں پائیں گے وہ اکیلے گھر بیٹھ کے نہیں پا سکتے۔ اگرچہ اکیلے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھنا ثواب کا باعث تو ہے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر اس کو سمجھنا، اس میں کئی برکتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اور جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے سننا۔ قرآن پاک کے سننے کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ تلاوت تو آپ گھر میں کر ہی لیں گے، پھر آپ عربی میں رات سن ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا ترجمہ سننا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، اس سے صبح اور رات کی دونوں عبادتیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی، اس کو زیادہ انجوائے کر سکیں گے۔ آپ اپنے اندر، اپنی روح اور دل کے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور جہاں تک قرآن کے سننے کا تعلق ہے
تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند فرمایا. کس طرح؟ حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترتا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرأ علیہ، مجھے پڑھ کے سناؤ. ابن مسعود نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کو پڑھ کے سناؤ، آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمائش کی، اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو آپ سنتے رہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو ذمہ داری کے احساس سے آپ نے فرمایا حسبک ابن مسعود، بس کر دو. یعنی اتنا زیادہ آپ کے دل پر اثر ہوا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو بہ رہے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی تلاوت کا سننا، قرآن کو سمجھ کر سننا، اس کے اپنے اثرات ہیں جو گھر میں اکیلے بیٹھ کر ریڈنگ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے. تو قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کر سیکھنا اور پھر اس کا سکھانا، یہ دنیا کے بہترین کام ہے. سال بھر ہم اپنے دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا اگر ایک مہینہ تھوڑی محنت زیادہ کر لیں اور اس کام کے لیے بھی وقت نکالیں.